کیا تھا کہ جغرافیے کی اہمیت قرآنی نقطہ نظر سے کیا ہے، اس کو آپ نے سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ مسلمان جغرافیہ دان یہ کس طرح سامنے آئے اور انہوں نے کس طرح عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی مطالعہ کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو آج جغرافیے کا ایک خاص تصور ہے کہ یہ بھی غیر مسلموں کا ہی شاید کوئی علم ہے، حالانکہ اس میں مسلمانوں کے علماء کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ مسلمان جغرافیہ دان، آخر سبق میں ہمارے بات چل رہی تھی کہ مسلمان جغرافیہ دانوں نے کیا کیا کام کیے، جو اہم بنیادی کام تھے جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس میں نمبر ایک کام جو آپ نے لکھا اس کو دیکھیے گا کہ انہوں نے فلکیاتی جغرافیے کے علم میں بہت زیادہ توسیع کی، اور دوسرا یہ کہ نقشہ نویسی میں اہم مقام پیدا کیا، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے زمین پر عرض بلد اور طول البلد کی پیمائش کی، کرۂ زمین کو انہوں نے اس طرح تقسیم کر کے نقشوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد آگے لکھیے گا مسلمان جغرافیے کے علم میں جب آگے بڑھتے گئے تو بہت زیادہ ترقی جغرافیے میں سن 776 ہجری میں ہوئی۔ سن 776 ہجری میں ہوئی، اور جغرافیے کی ترقی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ایک بہترین دماغ اور ذہنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین دماغی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے 8ویں صدی ہجری میں بغداد مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کی سلطنت بحر اوقیانوس، الف واو قاف یا الف نون واو سین، انشاءاللہ ان قریب میں وائٹ بورڈ وغیرہ کبھی نظم ہو جائے گا، اسکرین وغیرہ کبھی، پھر یہ الفاظ لکھنے آپ کے لیے آسان ہو جائے کریں گے۔ مسلمانوں کی سلطنت بحر اوقیانوس سے لے کر بحر الکاہل، کاف الف چھوٹی ہا لام، بحر الکاہل کی سرحدوں تک اور افریقہ کے ساحلوں تک پھیل گئی۔ افریقہ کے ساحلوں تک پھیل گئی۔ مسلمانوں نے صحرائی اور دریائی راستے تجارت کے لیے اختیار کیے۔ مسلمانوں نے صحرائی اور سمندری راستے تجارت کے لیے اختیار کیے۔
اور پھر بہت سے جغرافیے کے نامور مسلمان علماء سامنے آئے، جنہوں نے مختلف میدانوں میں علم جغرافیہ کے اندر کارنامے انجام دیے۔ جن میں سے اہم ترین چند ایک مسلمان جغرافیہ دان یہ ہیں: نمبر ایک، ابو عبداللہ محمد ابن محمد ابن عبداللہ ابن ادریس۔ یہ ملک اسپین، سین پہ یہ نون، ملک اسپین کا ایک فاضل تھا۔ اس نے سب سے پہلے چاندی کا ایک گلوب بنایا، ایک کرہ کی شکل بنائی، گول گیند کی طرح ایک کرہ کی شکل بنائی، جس میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں بنا کر دکھائیں۔ 1154 عیسوی، اب یہ عیسوی ہے، 1154 عیسوی، 1154 1154 عیسوی میں جغرافیے کی وہ مشہور کتاب لکھی جو یورپ کی درسگاہوں میں 300 سال تک داخل نصاب رہی۔ 300 سال تک داخل نصاب رہی۔ اس کتاب کا مشہور نام الرجادی تھا، الف لام را جیم الف دالیا۔ اس کا مشہور نام الرجادی، الف لام را جیم الف دالیا۔ اس کتاب کا پورا اصل نام یہ تھا: نزہۃ المشتاق، نون زا ہا دو آنکھوں والی، تا گولتا، نون زا ہا تا، المشتاق، فی افتراق الآفاق، فی افتراق، الف فا تا را یا، الف فا تا را الف قاف، افتراق الآفاق، نزہۃ المشتاق فی افتراق الآفاق تھا۔
اس میں دنیا کے 70 نقشے بنائے تھے. اس میں دنیا کے 70 نقشے بنائے تھے. اس کتاب کے اصل نسخے اور نقشے آج بھی آکسفورڈ اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں موجود ہیں. نمبر 2 سلیمان بصری باسواد رایا. یہ جغرافیہ دان بصرے کا ایک تاجر تھا. جس نے 9ویں صدی میں ہند اور مشرق بعید کا سفر کیا. اور سن 851 عیسوی میں ہند اور چین کا سفر نامہ لکھا. نمبر 3 المسعودی الف لام میم سین عین واو دال یا. المسعودی یہ مشہور جغرافیہ دان تھے. ان کا پورا نام ابو الحسن علی ابن حسین تھا. یہ بغداد کے رہنے والے تھے. انہوں نے بہت طویل سفر کیے. ایران، ہند، سیلون، سین یا لام واو نون، سیلون. آج کل ہم اس کو سری لنکا کہتے ہیں. یہ بھی ہم آرام سے پڑھیں گے. ابھی ہمیں ملکوں کے نام آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گے. کچھ پرانے ملک ہوں گے، کچھ نئے ملکوں کے نام ہوں گے، کوئی نئے ملک وجود میں آ گئے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو ہند میں پھر یہ ہندوستان، پاکستان، یہ سارا شامل تھا. اس وقت ایک ہی تھا. ہند، سیلون یعنی سری لنکا، چین اور شام کا سفر کیا اور کئی کتابیں لکھی. نمبر ایک مروج الذہب میم را واو جیم. مروج میم را واو جیم. الذہب الف لام زال ہا با سونا. ذہب کا معنی سونا. مروج الذہب ومعادن الجواہر. معادن میم عین الف دال نون الجواہر. مروج الذہب ومعادن الجواہر یعنی سونے اور جواہرات کی کانیں کہاں کہاں کس کس ملک میں کہاں پائی جاتی ہیں. اب یہ ہند اور افغانستان، یہ علاقے، پاکستان، ہندوستان، پاکستان اس وقت تھا نہیں اس لیے ہند کہہ رہا ہوں. تو یہ علاقے، یہ جواہرات اور قیمتی پتھروں کے یہ خزانے اب بھی
اب بھی خزانے ہیں، نکال نکال کر تھک گئے، ختم نہیں ہوتا۔ آگے لکھیے گا اسی کتاب کے آگے، یہ کتاب یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، یہ کتاب یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ دوسری کتاب نمبر 2، اخبار الزمان، اخبار الزمان، یہ سب جغرافیے کی کتابیں۔ جغرافی آپ سمجھ گئے نا، زمین پہ جتنی بھی سیاحت کرتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اس کی معلومات لکھتے تھے، وہ جغرافیہ بن جاتا تھا۔ اب آپ لفظ جغرافیے کو اچھی طرح سمجھ گئے، اچھا زمین کا مطالعہ، اور یہ بیٹھ کر نہیں ہوتا، گھر میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، یہ تو چلنا پھرنا پڑتا ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو نقشوں سے سمجھ میں آیا کرے گا انشاءاللہ، آپ نقشوں سے سمجھیں گے، وہاں سیر کیا کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، کتاب الاوصاف، الف واو صاد الف وا، نمبر 3 کی تیسری کتاب کتاب الاوصاف۔ نمبر 4، یہ اب آگے لکھیے گا، جغرافیہ دان نمبر 4، جغرافیہ دان نمبر 4، ابن حوقل، الف بانون، ابن حوقل، ہا واو قاف لام، ہا بڑی ہا، ابن حوقل مشہور جغرافیہ دان، مشہور عرب سیاح ہے، سیاح کہتے ہیں سیاحت کرنے والا، خوب سفر کرنے والا دنیا کا، یہ لفظ بھی بار بار آیا کرے گا، سیاح، سیاحت۔ ابن حوقل یہ مشہور جغرافیہ دان تھا، مشہور عرب سیاح ہے، اس کا پورا نام ابو القاسم محمد بغدادی ہے، ابو القاسم محمد بغدادی ہے۔ یہ جغرافیے کی مشہور کتاب المسالک والممالک کا مصنف تھا، المسالک والممالک کا مصنف تھا، اور اس کتاب میں بہت قیمتی نقشے موجود ہیں، اور اس کتاب میں بہت قیمتی نقشے موجود ہیں۔ یہ نا المسالک والممالک، کیونکہ آپ دورہ کر کے فارغ ہوئے نا، تو آپ کے ذہن میں مسلک چل رہا ہوگا، ٹھیک، فلاں کا مسلک، فلاں کا مسلک، لیکن مسلک کا معنی سلک یسلک، چلنا، مسلک چلنے کا راستہ، تو المسالک والممالک کا ترجمہ ہے راستے اور ملک، دنیا کے ملک اور ان کے راستے، تو اس نے راستے، سڑکیں، راستے، کہاں سے کہاں، کدھر سے کہاں کہاں جانا، اس پر نقشے بنائے اس نے۔ نمبر 5، نظر ابن شمیل بصری، نظر نون زوادرا، نون زوادرا، ابن شمیل، شین میم یا لام، ابن شمیل بصری، یہ نحو کے امام علامہ خلیل ابن احمد بصری کے شاگرد تھے۔ یہ 40 سال تک بدووں میں رہے، یہ 40 سال تک بدووں میں رہے، اور انہوں نے کتاب الصفات لکھی سن 744 ہجری میں، سن 744 ہجری میں کتاب الصفات لکھی، جس میں عرب کا جغرافیہ تفصیل سے بیان کیا، جس میں عرب کا جغرافیہ تفصیل سے بیان کیا۔ نمبر 6، المقدسی، الف لام میم قاف دال سین یا،
زبر دینے لگا دیا کریں، جہاں مشکل لفظ آئے نا زبر دینے لگا دیا کریں، آپ کو بعد میں پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ المقدسی، یہ مشہور جغرافیہ دان ہیں۔ یروشلم فلسطین کے رہنے والے تھے۔ یروشلم، یا را واو شین لام میم، یہ یروشلم فلسطین کے رہنے والے تھے۔ ان کا پورا نام ہے شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابی بکر، شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابی بکر۔ انہوں نے سن 985 لکھ لے، 985، انہوں نے 985 ہجری میں جغرافیے کی ایک اہم کتاب لکھی، جغرافیے کی ایک اہم کتاب لکھی۔ آج تک اس کتاب کے حوالے دیے جاتے ہیں، آج تک اس جغرافیے کی کتاب کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ کتاب کا نام تھا احسن التقویم، احسن الف ہا سین نون، احسن التقویم الف لام تا قاف واو یا میم، کہ کتاب احسن تقویم فی معرفت الاقالیم، فی معرفت الاقالیم، الف قاف الف لام یا میم، یہ آگے لکھ لیں، یہ مقدسی کے نام سے مشہور ہے، یہ مقدسی کے نام سے مشہور ہے۔ عام طور پر جہاں کہیں جغرافیے میں آپ اس کا نام پڑھیں گے مقدسی نہیں ہو لکھا۔ نمبر 7، یاقوت حموی، یاقوت یا الف قاف واو تا، یاقوت حموی، ہا میم واو یا، اس پر زبر دینے ڈالنے چاہیے، یاقوت حموی۔ ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ، ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ یاقوت ابن عبداللہ حموی۔ عام طور پر ان کا نام یاقوت حموی ذکر کیا جاتا ہے، عام طور پر ان کا نام یاقوت حموی لکھا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں غلام تھے، بغداد میں جب فروخت ہوئے، یہ غلام تھے، بعد میں جب بغداد میں فروخت ہوئے تو آقا نے اسے بہترین تعلیم دی، اور یہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا جغرافیہ دان بن گیا، اور یہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا جغرافیہ دان بن گیا۔ اس کی مشہور تصانیف جغرافیے میں یہ ہیں، اس کی مشہور تصانیف جغرافیے میں یہ ہیں۔ نمبر 1، معجم البلدان، معجم البلدان، معجم میم عین جیم میم البلدان، اس کا بین القوسین ترجمہ لکھیں، کتاب کا نام کا ترجمہ، شہروں کا انسائکلوپیڈیا، آج بھی پڑھایا جاتا ہے یورپ کے اندر، انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، معجم البلدان یعنی شہروں کا انسائکلوپیڈیا۔
نمبر 2 معجم الادباء، نمبر 3 معجم الشعراء وغیرہ۔ اب آگے لکھیے، معجم البلدان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ آج بھی جرمنی زبان میں، فرانسیسی زبان میں اور انگلش میں، انگریزی میں، آج بھی اس کے تراجم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ آج بھی اس کے تراجم یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ نمبر 8 ابن بطوطہ، نمبر 8 ابن بطوطہ، با طا واو طا ہ۔ ان کا پورا نام محمد ابن عبداللہ ابن ابراہیم ابو عبداللہ، ان کا پورا نام محمد ابن عبداللہ ابن ابراہیم ابو عبداللہ۔ یہ افریقہ کا مشہور سیاح ہے۔ یہ افریقہ کا مشہور سیاح ہے جو شام، فلسطین، عراق، ایران، شمالی افریقہ، روم، بخارا، افغانستان، ہند، سیلون کے علاقوں میں کئی سال گھومتا رہا، واپس آ کر اپنا سفر نامہ لکھا۔ جو جغرافیے کی اہم کتاب بن گیا۔ اس کتاب کا نام تھا النظار، الف نون الف لام نون ضا الف را، النظار فی غرب الامصار، غاف غین را با، غرب الامصار، الف میم صاد الف را، امصار مصر کی جمع، شہر۔ النظار فی غرب الامصار وعجائب الاسفار، یورپ کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ آج بھی جغرافیے کی کتابوں میں ابن بطوطہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے
جغرافیہ دان مسلمان جغرافیہ دانوں کی، جنہوں نے جغرافیے میں بہت محنت کی، اور آج دور جدید میں ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اچھا مولانا، یہاں تک تو اب جغرافیے کا تعارف تھا، جغرافیہ دانوں کا تعارف تھا۔ اب ہم اصل موضوع کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے الجغرافیۃ القرآنیہ۔ اس میں ہم حروف تہجی سے چلیں گے، ہم قرآن مجید کی آیات کی ترتیب سے نہیں چلیں گے، اس لیے کہ بسا اوقات ایک لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ کا نام کئی جگہ آیا ہے، تو ہم حروف تہجی کے اعتبار سے پھر آپ کو تلاش کرنا بھی آسان ہوا کرے گا کہ اب میں احد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو الف میں دیکھوں، ٹھیک۔ اسی طرح اور مقامات جو حروف تہجی کے اعتبار سے ہوں گے ان میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ غار حرا کو غین میں دیکھیں گے، اور اسی طرح آپ مختلف مساجد کا مطالعہ کریں گے، مسجد ضرار، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد حرام، مقام ابراہیم میم میں تلاش کریں گے، مکہ مکرمہ، مؤتفقات کو میم میں تلاش کریں گے، الٹی ہوئی بستیاں قوم لوط والی، وادی نمل کہاں ہے واؤ میں تلاش کریں گے، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تو وادی غیر ذی زرع کو واؤ میں آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح آپ مدینے کا پرانا نام ہے یثرب، اس کو یا میں دیکھیں گے، مدینے کو دیکھیں گے تو میم میں جا کر دیکھیں گے۔ یہ آپ اس طرح آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں کو دیکھیں گے۔ اب بابل کا لفظ آیا تو بابل کو دیکھیں گے کہ بابل کہاں ہے، ببابل ہاروت و ماروت۔ تبوک کہاں ہے، اس کو تا میں دیکھیں گے۔ حنین کا واقعہ کہاں ہوا، اس کو ہا میں آپ نقشے میں دیکھیں گے۔ سینا، وادی سینا، بطور سینین وہذا البیت، طور کو آپ طوا میں دیکھیں گے، سینین کو سین میں دیکھیں گے، سینا کو۔ تو اس سے آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے ہم پہلے اس لفظ کو دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کیا لفظ یہ قرآن مجید میں آیا، اس کی آیت لکھیں گے، اور آپ قرآن مجید دیکھ کر وہ آیت بھی لکھا کریں گے، اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے۔ اور اگر وہ نام نہیں ہے لیکن اس کا ذکر ہے، جیسے مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کون سی مسجد ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا؟ اب نام نہیں آیا، لیکن اس سے مراد مسجد قباء ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے۔ اس طرح پورے قرآن مجید میں کوئی ملک، کسی ملک کا ذکر ہے تو آپ کو نقشے میں وہ معلوم ہو، اس کا آپ پورا لکھیں گے تعارف۔ کوئی جگہ، کوئی دریا، کوئی سمندر، پھر انبیاء کی قومیں کہاں تھیں، کون سے نبی کی قوم کہاں تھی، اس جگہ کا نام کیا تھا، وہ جگہ کہاں واقع ہے، اس کو آپ نقشوں میں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اب ہم اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ آئندہ سبق میں آنا شروع کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔